گوہد پور کے غریب لکڑہارے کی 5 بیٹیاں۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں آباد تھا جس کا نام گوہد پور تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ دن کے وقت جنگل سبز اور حسین دکھائی دیتا، لیکن رات ہوتے ہی اسی جنگل میں عجیب سی دور کہیں الو کی آواز سنائی دیتی اور درختوں کے درمیان چلنے والی ہوا ایک پراسرار سرسراہٹ پیدا کرتی۔ اسی گاؤں کے ایک کچے سے گھر میں عارف غلام نامی ایک غریب لکڑہارا اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عارف غلام کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی 5 بیٹیوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی زینب 22 سال کی تھی، وہ سمجھدار اور صابر تھی۔ دوسری بیٹی مریم 20 سال کی تھی اور سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھی۔ تیسری بیٹی ہنا 18 سال کی تھی اور اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ چوتھی بیٹی عائشہ 16 سال کی تھی اور بہت بہادر تھی۔ سب سے چھوٹی نور صرف 14 سال کی تھی، مگر اس کی ذہانت سب سے تیز تھی۔ عارف غلام ہر روز صبح سویرے اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ خشک لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور انہی چند سکوں سے گھر کا چولہا چلتا۔ ایک صبح زینب نے اپنے باپ سے کہا، ابا آپ اکیلے اتنی محنت کرتے ہیں، اگر مریم سلائی کا کام کرے اور میں بھی گھر کے کام کے ساتھ کچھ کما لوں تو شاید ہماری مشکلیں کم ہو جائیں۔ عارف غلام نے مسکرا کر اپنی بیٹیوں کو دیکھا، میری بچیوں تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو، تم ہی میری اصل دولت ہو، بس اللہ سے دعا کرو وہ مجھے ہمیشہ تمہارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی طرف چلا گیا، مگر اس دن شام تک عارف غلام واپس نہ آیا۔ سورج ڈوب گیا، گاؤں میں اندھیرا پھیل گیا۔ 5 بہنیں گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے باپ کا انتظار کرتی رہیں۔ زینب بار بار راستے کی طرف دیکھتی اور کہتی، ابا کبھی اتنی دیر نہیں کرتے، رات کافی گزر گئی۔ تو عائشہ نے کہا، میں جنگل جا کر انہیں تلاش کرتی ہوں۔ زینب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں، رات کے وقت جنگل جانا خطرناک ہے، صبح ہوتے ہی سب مل کر جائیں گے۔ اچانک ٹھک 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 دروازے کی دستک ہوئی۔ 5 بہنیں چونک گئیں۔ نور نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بڑی آواز آئی، میں تمہارے ابا کا جاننے والا ہوں، دروازہ کھولو۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ بشیر نے کہا، تمہارے ابا جنگل میں زخمی ہو گئے ہیں، میں نے انہیں ایک پرانی جھونپڑی میں دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی 5 بہنیں گھبرا گئیں، ہمیں ان کے پاس لے چلیں۔ مریم نے کہا۔ بشیر نے فوراً جواب دیا، ابھی رات بہت ہو چکی ہے، صبح میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگا۔ نور کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، اس کے ہاتھ میں ایک پرانے لوہے کی چابی تھی۔ نور نے پوچھا، بابا یہ چابی کس چیز کی ہے؟ بشیر ایک لمحے کے لیے رک گیا، ایک پرانے صندوق کی۔ کس کا صندوق؟ نور کے سوال پر بشیر نے کوئی جواب نہ دیا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ نور دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی بہنوں سے کہا، مجھے اس آدمی پر شک ہے، ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی 5 بہنیں بشیر کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑیں۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ اندر عارف غلام زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی 5 بیٹیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ کو کیا ہوا؟ عارف غلام نے کمزور آواز میں کہا، میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا۔ عائشہ نے غصے سے پوچھا، وہ کون تھا؟ عارف غلام نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بشیر کی طرف دیکھا۔ بشیر تھا۔ 5 بہنیں حیران رہ گئیں۔ بشیر فوراً پیچھے ہٹنے لگا۔ نور نے پوچھا، لیکن وہ آپ پر حملہ کیوں کرے گا؟ عارف غلام نے جھونپڑی کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اسے ایک راز کا علم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مٹی کے نیچے سے ایک پرانا کپڑا نکالا۔ کپڑے کے اندر ایک قدیم نقشہ تھا۔ ہنا نے نقشہ کھولا تو اس پر جنگل کے اندر ایک جگہ سرخ نشان سے بنی ہوئی تھی۔ عارف غلام نے بتایا، 20 سال پہلے جب میں اسی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو مجھے ایک پرانا صندوق ملا تھا۔ اس میں یہ نقشہ اور کچھ کاغذات تھے۔ کاغذ پر لکھا تھا کہ جنگل کے اندر ایک خزانہ دفن ہے۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، پھر آپ نے خزانہ تلاش کیوں نہیں کیا؟ عارف غلام نے آہ بھری، مجھے دولت سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی لالچ انسان کو اس خزانے کا پتہ چل گیا، ہماری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت بشیر نے چھت پر نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بشیر غصے سے بولا، مجھے نقشہ دے دو، میں جانتا ہوں خزانہ کہاں ہے۔ نور نے خاموشی سے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا۔ زینب نے بشیر سے کہا، ہم تمہیں نقشہ دے دیں گے، لیکن ہمیں راستہ نہیں معلوم، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لالچی بشیر مان گیا۔ وہ سب کو لے کر جنگل کے اندر چل پڑا۔ کافی دیر بعد وہ ایک بڑی چٹان کے سامنے پہنچے۔ نقشے کے مطابق خزانہ وہیں کہیں دفن تھا۔ بشیر نے جلدی جلدی زمین کھودنا شروع کر دی۔ اچانک نور کی نظر ایک چھوٹے سے پتھر پر پڑی جس پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے پتھر ہٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک ڈھکن نظر آیا۔ نور نے زور سے آواز لگائی، یہاں کچھ ہے۔ بشیر فوراً آگے بڑھا، مگر اسی لمحے جنگل میں کئی لوگوں کے قدموں کی آواز۔ گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ نور نے صبح ہی ایک موقع پر گاؤں کے ایک آدمی کو سارا واقعہ بتا دیا۔ بشیر بھاگنے لگا، لیکن گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا۔ زمین کے نیچے سے ایک پرانا صندوق نکالا گیا۔ صندوق کھولا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر سونے کے سکے، پرانے زیورات اور قیمتی پتھر موجود تھے۔ ان سب کے نیچے ایک پرچی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہنا نے پرچی اٹھائی اور بلند آواز میں پڑھا، یہ دولت اس شخص کی نہیں جو اسے اپنے لیے جمع کرے، بلکہ اس شخص کی ہے جو اسے ضرورت مندوں کی زندگی سنوارنے میں استعمال کرے۔ عارف غلام نے فوراً کہا، میں اس دولت کو صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گا،
اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس میں گوہت پور کے غریب لوگوں کا بھی حق ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے عارف غلام کی ایمانداری دیکھی تو سب نے اس کا ساتھ دیا۔ خزانے کا ایک بڑا حصہ گاؤں کے غریب یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں پر خرچ کیا گیا۔ عارف غلام کے لیے ایک پکا گھر بنایا گیا اور اس کے لیے لکڑی کا کاروبار شروع کر دیا گیا۔ پانچوں بیٹیوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ زینب نے سلائی کا مرکز کھولا، مریم نے غریب لڑکیوں کو کڑھائی سکھانا شروع کر دی، ہنا نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، عائشہ نے ضرورت مند عورتوں کی مدد کا کام شروع کیا اور نور نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ شام عارف غلام اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اپنی پانچوں بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بولا، میں ساری زندگی جنگل سے لکڑیاں کاٹتا رہا، مگر آج سمجھ آیا کہ اللہ نے میرے گھر میں 5 ایسی بیٹیاں دی ہیں جنہوں نے میری زندگی کی غربت کاٹ کر خوشیوں کا راستہ بنا دیا۔ پانچوں بہنیں اپنے باپ سے لپٹ گئیں اور یوں گوہت پور کے غریب لکڑہارے عارف غلام اور اس کی 5 بیٹیوں کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اگر انہیں محبت، عزت اور اچھے اخلاق کے ساتھ پالا جائے تو وہ پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہیں۔